والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سالانہ اجتماع میلاد میں حاضر ہیں اور آج کی رات بڑی برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اسی رات کے بارے میں علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کی رات شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شب قدر جو رمضان کی 27ویں شب ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں آج کی رات شب قدر سے بھی افضل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو یہ رات نہ ہوتی، اور حضور تشریف نہ لاتے تو دنیا نہ بنتی، دنیا نہ بنتی تو رمضان نہ ہوتا، رمضان نہ ہوتا تو شب قدر نہ ہوتی۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیں شب قدر جو اللہ کی بارگاہ سے ملی ہے وہ بھی آج کی رات کے صدقے میں ملی ہے، اور یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کی ہر نعمت، کائنات کی چھوٹی یا بڑی نعمت، کائنات کا ذرہ ذرہ، خطہ خطہ، چپا چپا جو بنا ہے وہ سب حضور کے لیے بنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، جسم میں ہے جاں تمہارے لیے۔ تو یہ زمین و آسمان بھی حضور کے لیے بنے ہیں، جنت و دوزخ، اعلیٰ علیین، سدرہ، عرش و کرسی۔ اگر حضور نہ ہوتے اللہ رب العالمین جل وعلا کسی چیز کو پیدا نہ فرماتا، انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، یہ امتیں نہ ہوتی، انسان نہ ہوتے، بشر نہ ہوتے، جنات نہ ہوتے، ملائکہ نہ ہوتے، یوم حساب نہ ہوتا، دار العمل نہ ہوتا، دار الجزا نہ ہوتا۔ غرض یہ کہ دنیا میں جو کچھ آیا ہے، بنا ہے، چمکا ہے، وہ سب کا سب حضور کی ذات کا صدقہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آج کی رات اس دنیا میں تشریف لائے، جلوہ گری ہوئی، اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا کروڑ احسان ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں اپنے محبوب کا دامن عطا فرمایا۔ محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حضور کی امت وہ امت ہے کہ جس امت میں پیدا ہونے کی انبیاء کرام نے تمنا فرمائی ہے۔ انبیاء کرام تمنا کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور دعائیں کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توریت کو کھولا، اس توریت کے اندر ایک امت کا ذکر پڑھا کہ اس امت کے لیے اللہ نے غنیمت کو حلال کر دیا ہے، صدقے کو حلال کر دیا ہے۔ وہ امت اگر ایک نیکی کا ارادہ کرے گی، نیکی کا ثواب لکھا جائے گا، اگر نیکی کرے گی 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے
جائے گا. اگر گناہ کا ارادہ کرے گی گناہ نہیں لکھا جائے گا. اس امت کی یہ فضیلت ہے, یہ مقام ہے. اس امت کو سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا. حضرت موسیٰ نے جب توریت میں اس امت کا ذکر پڑھا, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا, الہ العالمین اس امت کے فضائل جو تو نے توریت میں لکھے ہیں, اے اللہ یہی امت مجھے عطا فرما دے. رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ یہ امت تجھے نہیں مل سکتی, یہ امت تو میں نے اپنے محبوب آمینہ کے لال کو عطا فرما دی ہے. اچھا, جس سستی کا مظاہرہ فرما رہے ہیں یہ سستی چلے گی نہیں. یاد رکھیے گا, آج حضور کی ولادت کی رات ہے, آج حضور کی پیدائش کی رات ہے. ساری سستیوں کو چھوڑ کر اور ہاتھوں کو کھول کر محبوب کا ذکر کرنا ہے. سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, اکا کی آمد, دتا کی آمد, انور کی آمد, سرور کی آمد, نبی کی آمد, امی کی آمد, کی آمد. تو دیوانوں آج کی رات خاموش نہیں بیٹھنا ہے, آج کی رات میرے آقا کا ذکر کرنا ہے. آج کی رات ہی وہ رات تھی جب حضور پیدا ہوئے تو کعبہ بھی جھوم رہا تھا. مجھے بتاؤ جن لوگوں کے اور جن عاشقان کے نبی اور پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے وہ غلام کیوں نہ جھومیں گے. آقا کی آمد, دتا کی آمد, اولا کی آمد, ملجا کی آمد, دلدار کی آمد, سردار کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ. آج کی رات جو آپ جھنڈے لہرا رہے ہیں یوں ہی نہیں لہرا رہے. یہ جھنڈے جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے نا, یہ ہم ایسے نہیں لہرا رہے. یہ جھنڈے لگانا فرشتوں کے سردار حضرت جبریل کا طریقہ ہے. اور یاد رکھیے گا, فرشتے جو کام کرتے ہیں نا خود سے نہیں کرتے. فرشتے اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں. پڑھیے پارہ نمبر 28 سورہ تحریم. اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے, لا یعصون اللہ ما امرہم, فرمایا یہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون, یہ فرشتے وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. تو آپ کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی, جب میرے لخت جگر, جب تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, اللہ نے میری آنکھوں سے پردے اٹھا دیے. میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں تھی, لیکن دیکھتی ہوں کہ آسمان سے جبریل اترتے ہیں جن کے ہاتھوں میں 3 جھنڈے ہیں. ایک جھنڈا مشرق میں لگاتے ہیں, دوسرا جھنڈا مغرب میں لگاتے ہیں, اور تیسرا جھنڈا کعبۃ اللہ مشرفہ کی چھت پہ لگاتے ہیں. ان 3 جھنڈوں کا لگنا تھا کہ محمد مصطفیٰ کی ولادت ہو جاتی ہے. تو ہمارے ہاتھوں میں جو جھنڈے ہیں یہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام کا طریقہ ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. اللہ اکبر. اور خدا کی قسم امیر اہل سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ نے جو ہم کو جھنڈا عطا فرمایا ہے, وہ جھنڈا بھی ایسا پیارا ہے کہ اس جھنڈے کے اندر ہمیں گنبد خضرا کا عکس بھی دکھائی دیتا ہے. اور نیلا گنبد پیرانے پیر روشن ضمیر بادشاہ پیر پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر کے گنبد کا نیلا نیلا عکس بھی دکھائی دیتا ہے. اور یہ بلیک اینڈ وائٹ جو کلر آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا, پٹی پٹی, یہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت کے گنبد کا کلر ہے. ہم تو مدنی رنگ بنوانے والے, ہم تو اولیاء کرام کے ماننے والے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آج کی جو خوبصورت رات ہمیں عطا فرمائی ہے, یقین مانیے دیکھیے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ حضور کا احسان اور اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر کوئی نعمت ملے اس سے شکر ادا کرنا چاہیے نا, نعمت ملے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو کیا ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ اللہ نے جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, ان سب میں جو نعمت عظمی اور نعمت کبریٰ ہے وہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے. حضور سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے.
تو ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور کے دامن سے ہم وابستہ ہوئے، حضور کی غلامی میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھا ہے، تو اسی شکرانے کے اندر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے؟ موبائل چھوڑ دیں، آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، موبائل چھوڑ دیں، آپ بیان سنیں۔ آپ آج کی رات موبائل چلانے کی رات نہیں ہے، آج کی رات میرے آقا کے گیت اور گل گانے کی رات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی بھائی؟ اتنا زور میرا لگ رہا تو آپ کو بھی لگنا چاہیے۔ آج تو روح سے اپنے آقا کی ذات کا جشن منانا چاہیے، ذرا زور سے، دینے والا ہے سچا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، اے عاشقان رسول، اللہ رب العالمین جل وعلا کی ذات نور ہے، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کو بھی نور بنایا ہے۔ سن رہے بیان؟ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں بیان؟ آپ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ میری طرف رکھیں، آپ توجہ میری طرف رکھیں گے تو کچھ نہ کچھ سمجھ آئے گا، سمجھ آئے گا تو عشق پیدا ہوگا۔ آواز نہیں آئی آپ؟ اور عشق پیدا ہوگا تو بندہ مدینے سے قریب ہوگا۔ پھر آواز نہیں آئی آپ کی؟ زور سے بولیں۔ اور جو بندہ مدینے کے قریب ہوتا ہے پھر ایک نہ ایک دن مدینے پہنچ ہی جاتا ہے۔ جو قریب مطلب قریب ہوتا ہے، دل سے جو چیز قریب ہوتی ہے بندہ اس کو پا لیتا ہے، دل سے کسی کی آرزو کرتا ہے۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو ماحول ہے، اس مدنی ماحول کے اندر جو سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی محبت کو گھول گھول کر پلایا جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا بنایا ہے؟ کیا بنایا ہے؟ سارے بولیں، پیچھے والے بولیں، اللہ نے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں محبوب کو نور فرمایا ہے، قرآن مجید میں محبوب کو نور فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ کہیے سبحان اللہ۔ بھئی آپ کو کہنا پڑ رہا ہے، آپ خود سے نہیں کہہ رہے، آپ سمجھدار ہو جائیں، 2-3-4 دفعہ آپ کو کہہ دیا تو خود ہی کہیں آپ۔ آج کی رات تو اللہ کا ذکر اور محبوب کا ذکر ہونا ہے، آج کی رات لب خاموش نہ رہیں۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ یہ عاشقان رسول نعت خان نے کتنی پیاری پیاری نعتیں آپ کو سنائی ہیں، تو آپ کے خاموش بیٹھے رہیں گے؟ بتائیں آپ۔ سلام پڑھنے والا سلام پڑھ رہا ہے، اپنی حاضری لگا رہا ہے، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، عاشقان رسول خاموش بیٹھے ہوئے، یہ کیسی حاضری ہے بھائی؟ محفل میں آ کر بھی اگر خاموش بیٹھیں گے تو پھر رہ کیا گیا ہے؟ تو کیا کہنا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ علماء صاحب کی تفسیر میں لکھتے ہیں نور سے مراد نور محمدی ہے۔ توجہ نہیں آپ؟ نور سے مراد اور روشن کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجیے جس طرح کتاب خالی ہو اور پڑھانے والا استاد نہ ہو تو کتاب سمجھ میں نہیں آتی، اور استاد بھی کتاب ہی کے ساتھ پڑھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے دنیا میں اپنے محبوب کو بھیجا، معلم کائنات بنا کر بھیجا، لیکن ساتھ میں اپنی کتاب بھی دے کر بھیجا۔ مجھے بولے تو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لائے، اور کتاب کو کتاب مبین فرمایا، اور محبوب کی ذات کو نور فرمایا۔ فرمایا یہ میرے محبوب نور ہے اور روشن کتاب لے کر آئے ہیں۔ اللہ نے استاد بھی بھیجا،
کتاب بھی بھیجی، اور اس استاد کا کام کیا ہے؟ قرآن خود فرماتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ نبی تم پر قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں اور ستھرا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تو بتائیے کہ اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا؟ آپ کو کب نبی بنایا؟ ویسے تو مشہور یہ ہے کہ آپ کو جو نبوت دی گئی وہ 40 سال میں دی گئی، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ پیدائشی نبی ہیں۔ جو 40 سال میں نبوت کا کہا جاتا ہے وہ نبوت کے اعلان کا کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو اجازت ملی، حکم ملا، وہ 40 سال میں حکم ملا کہ محبوب اب آپ نبوت کا اعلان کر دیجئے۔ جب محبوب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب عطا کی گئی، تو ارشاد فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک نور تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور روایت پوچھا گیا کہ آپ کو کب نبوت عطا ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا پتلا نہ بنا تھا، بلکہ مٹی اور پانی کے درمیان حضرت آدم تھے، پانی سے ابھی آپ کا خمیر گھونڈا بھی نہ گیا تھا، اللہ نے اس سے پہلے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور کو جو نبوت ملی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ملی ہے، لیکن دنیا میں دیکھیے، دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا گیا ہے، دنیا میں سب سے آخر میں بھیجا گیا ہے، یعنی حضور کو خاتم النبیین بنایا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ خاتم النبیین ہونا یہ بھی میری محبوب کا ایک اعلیٰ وصف ہے، خوبی ہے کہ اللہ کریم نے محبوب کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کا نور بنایا، اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھ دیا۔ سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہنا ہے آپ نے؟ زور سے بولیں۔ ابھی تک آپ بیان کے ردم میں آئے نہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے ساتھ شامل کروں۔ اللہ نے محبوب کا نور کہاں رکھا؟ بولے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں۔ اور جب حضور کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں آیا تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد یوں گھومنے لگے، جسے طواف کرنے والے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، آگے پیچھے گھومتے ہیں۔ تو جب اللہ نے محبوب کا نور حضرت آدم کی پیشانی میں رکھا، فرشتے آپ کے ارد گرد یوں گھومنے لگے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ فرشتے میرے آگے پیچھے کیوں پھر رہے ہیں؟ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا اے آدم بات یہ ہے کہ آج میں نے تیری پیشانی میں اپنے محبوب کا نور رکھ دیا ہے، اسی نور کی زیارت کے لیے فرشتے تیرے پاس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر یاد رکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور آپ کی اولاد میں منتقل ہوا، پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد میں منتقل ہوا، ان کی اولاد سے ان کی اولاد میں منتقل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا ہے۔ دیکھیں مادہ منویہ جو ہوتا ہے نا، جس سے انسانی بچے کی تخلیق اور پیدائش ہوتی ہے، وہ مرد کی پشت یعنی کمر میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد مرد سے پھر وہ عورت کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد حضرت عبداللہ تک اللہ رب العالمین جل وعلا نے جتنے بھی حضور کے ماں باپ بنائے ہیں سب پاک تھے، پاکیزہ تھے، کوئی بے حیا نہ تھا، کوئی بدکار نہ تھا، سارے کے سارے پاکیزہ تھے۔
سارے کے سارے باحیا تھے، سارے کے سارے نیک تھے۔ اور یاد رکھیے گا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آبا و اجداد، یعنی حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک حضور کے ماں باپ میں کوئی کافر نہیں ہوا ہے۔ حضور کی اولاد میں، حضور کی آبا و اجداد میں، یعنی ماں باپ میں، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک کوئی بھی کافر نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں کوئی کافر گزرا، نہیں، فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی سنتے جائیے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد امام حسین سے روایت کرتے ہیں، اور امام حسین اپنے والد مولا علی سے روایت کرتے ہیں۔ مولا علی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی تو مجھے حضرت اسماعیل کی اولاد میں رکھا، اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے جو سب سے بہترین اولاد تھی بنی کنانا میں رکھا، اور بنی کنانا کے جو سب سے اعلیٰ قبیلے تھے ان قبیلوں میں، یعنی قبیلہ قریش میں مجھے رکھا، اور قبیلہ قریش کے جتنے خاندان تھے ان خاندانوں میں جو سب سے اعلیٰ اور سب سے اشرف خاندان تھا یعنی بنی ہاشم، اللہ نے مجھے بنی ہاشم میں رکھا۔ مطلب یہ بنا کہ اولاد اسماعیل میں بہت ساری قومیں تھی، مگر ان میں اللہ نے بنی کنانا میں رکھا۔ بنی کنانا میں بہت سارے قبیلے تھے، لیکن ان قبیلوں میں اللہ نے بنی قریش میں رکھا ہے، اور اللہ نے قریش کے خاندانوں میں سے جو سب سے اعلیٰ خاندان تھا وہ بنی ہاشم کا خاندان تھا۔ اللہ نے مجھے بنی ہاشم میں رکھا، اور خاندان بنی ہاشم میں بہت سارے افراد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان میں نبوت مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ نور چلا، آپ کی اولاد میں آیا، اور آپ کی اولاد کے بعد پھر ان کی اولاد میں آیا، ان کی اولاد کے بعد ان کی اولاد میں آیا، اور یہ نور چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام کے پیشانے میں آ گیا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان پر تقریباً 80 افراد ایمان لے کر آئے، 950 سال تک تبلیغ کی، 950 سال تک۔ ایمان لانے والے کتنے تھے؟ تقریباً 80، 81، 82 یہ افراد تھے۔ جب 950 سال گزر گئے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نوح ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ، اور جب کشتی بن جائے تو ہمارا حکم آئے گا، تندور ابلنے لگے گا، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان ایمان والوں کو اس کشتی میں بٹھا لینا، یہاں سے نکل جانا، کیونکہ اس قوم پر ہمارا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور قوم نوح پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا وہ پانی کا عذاب تھا، آسمان سے بھی پانی برسا، زمین سے بھی پانی نکلا۔ آپ کو پتہ کتنے ٹائم تک بارش ہوئی؟ 6 مہینے لگاتار بارش ہوئی۔ یہاں 24 گھنٹے بارش ہو جائے، پانی اتنا کھڑا ہو جائے گا نکلنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ پچھلے سال جو سیلاب آیا تھا، بارشیں ہوئی تھی، وہ آپ کے سامنے سندھ کا کیا حال ہوا تھا۔ ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اللہ کا عذاب تھا، ہاں تھا اللہ کے حکم سے، لیکن جو قوم نوح علیہ السلام پر عذاب آیا وہ عذاب تھا، وہ پانی جو برسا وہ عذاب کی صورت میں تھا، زمین میں پانی نکلا وہ عذاب کی صورت میں تھا۔ اور بارش کتنے عرصے ہوئی؟ اللہ 6 مہینے تک بارش ہوئی، 6 مہینے تک۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا پانی اترا ہوگا، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، ایمان لے کر نہیں آیا تھا، آپ نے فرمایا آجا، کہنے لگا نہیں آپ جائیے، میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے سوچا کتنا پانی آئے گا، کتنے بارش آئے گی، اور پتہ نہیں آئے بھی نہ بھی آئے۔ جب بارش آئی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، اللہ کا کرنا دیکھو، اتنی بارش آئی
پہاڑ بھی ڈوب گئے، پہاڑ بھی ڈوب گئے، سب کچھ ڈوب گیا، سب کچھ دنیا کے اندر جو تھا سب کچھ ختم ہو گیا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کچھ نہ تھا، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ وہ جو ایمان والے تھے ان کے علاوہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ اب آگے جو نسل چلی ہے وہ ان ایمان والوں سے چلی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی 6 مہینے تک چلتی رہی۔ کتنے مہینے؟ اتنا پانی تھا، اتنا پانی تھا، 6 مہینے کشتی۔ اندازہ لگائیں آپ کہاں سے کہاں پہنچی ہوگی، کہاں سے کہاں پہنچی ہوگی۔ آج اگر کراچی سے جہاز چلتا ہے نا، اور اگر سمندر کے ذریعے جدہ جانا ہو، مدینہ منورہ، جدہ کے ساحل پر وہ تقریباً 7 سے 8 سے 9 دن میں پہنچ جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 6 مہینے کشتی چلی ہے، کتنا طویل اس نے سفر طے کیا ہوگا، اور کتنا پانی ہوگا، کتنے ہچکولے کھائے ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا کا وعدہ تھا، کرم تھا، فضل تھا، اللہ کی رحمت تھی کہ وہ کشتی 6 مہینے چلنے کے بعد صحیح سلامت کوہ جودی پر پہنچ گئی۔ علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اوپر سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی، پانی کا عذاب، 6 مہینے بارش، مگر اللہ نے پھر بھی اس کشتی کو صحیح سلامت کوہ جودی پر پہنچایا۔ وجہ یہ تھی اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ نوح علیہ السلام کا جو بیڑا پار ہوا، بیڑا کشتی کو بولتے ہیں، بیڑا کشتی کو بولتے ہیں، پار ہوا، منزل کو لگا۔ آج تو ہمارے یہاں پر محاورہ ہوگا نا، بیڑا پار ہے آپ کا، یعنی جو کشتی ہے وہ آپ کی منزل پر پہنچ جائے گی۔ لیکن ہم اس کہنے میں حق بجانب ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو بیڑا پار ہوا ہے وہ نور مصطفیٰ کے صدقے میں پار ہوا۔ اور انشاءاللہ ہم عاشقان رسول جو میلاد منانے والے ہیں، ان سب کا بھی بیڑا پار انشاءاللہ قیامت کے دن میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اب فرماتے ہیں کہ پھر یہ نور حضرت نوح علیہ السلام سے آپ کی اولاد میں چلا، پھر ان سے ان کی اولاد میں، ان سے ان کی اولاد میں، ان سے ان کی اولاد میں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اونچا بولے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو مقابلہ تھا وہ نمرود سے تھا۔ نمرود اس وقت کا بادشاہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑا تھا، گرایا تھا، کلہاڑے سے کسی کی ٹانگ توڑی، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کی گردن توڑی۔ پھر پورا جو واقعہ ہے وہ بادشاہ نے کہا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ ایک ابراہیم نامی شخص ہے، اس نے کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بت ہمارے خدا نہیں ہے، خدا تو صرف اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ سارا واقعہ کتابوں میں موجود ہے۔ لوگوں نے پلان بنایا، نمرود سے کہا کہ اگر اس شخص سے چھٹکارا چاہتے ہو تو تمہارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، اور یہ ہے کہ اس شخص کو آگ میں جلا دیا جائے۔ وہ کہتے ہیں نہ رہے گا، بانس نہ بجے گی بانسری، ابراہیم علیہ السلام کا وجود ختم ہو جائے گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں کو یہ رائے پسند آئی۔ یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، لکڑیوں کو جمع کیا گیا، اللہ اکبر، اس قدر لکڑیاں جلائی گئی، اس قدر دیکھنے والے کہتے تھے وہ آگ اتنی اونچی تھی ہمیں لگتا تھا کہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اتنی اونچی آگ تھی، اتنی لکڑیاں جلائی گئی۔ اور کس کو جلانے کے لیے؟ فقط ایک شخص کو۔ ان کا ڈر دیکھیے، ان کا خوف دیکھیے، ایک بندے کو جلانے کے لیے اتنی لکڑیاں، جتنی لکڑیاں انہوں نے جلائی تھی ان لکڑیوں کے اندر تو 1000 بندہ جل سکتا تھا، مگر وہ چاہتے کیا تھے؟ اس شخص کا وجود نہ رہے،
ہائے ہائے، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کو مانتے تھے کہ جو معجزات ان سے ظاہر ہو رہے ہیں، اگر چھوٹی موٹی آگ جلائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آگ سے یہ بچ جائے، تو اس قدر آگ کا انتظام کیا جائے کہ بچنے کا چانس ہی ختم ہو جائے۔ اتنی انہوں نے لکڑیاں جلائی۔ اور پھر من جنیق، جسے ہمارے یہاں پر یہ توپ ہوتی ہے نا، توپ فوجیوں کی توپ ہوتی ہے جس کے اندر گولے ڈال کر پھینکے جاتے ہیں، اس دور کے اندر ایک مشین ہوتی تھی من جنیق، وہ پتھر پھینکنے کے کام آتی تھی، پتھر ڈال کر دشمنوں پر پھینکے جاتے تھے۔ تو من جنیق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور پھر آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ اکبر۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آگ سے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ اکبر، اتنی آگ تھی۔ اور جب وہ آگ کئی ہفتوں کے بعد جب بجھتی ہے، ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت نکل کر باہر تشریف لے آتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ یہ شخص بچ کیسے گیا۔ اللہ اکبر۔ علماء نے دیکھیے، تھی تو اللہ کی مرضی، ہوا بھی اللہ ہی کے حکم سے، لیکن اس کی وجہ جو علماء نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، وہ چلتا چلتا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا تھا، اور جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ نے آپ پر اثر نہ کیا۔ کئی ہفتے آگ بجھنے کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ سلامت باہر تشریف لائے، تو یہ باہر صحیح سلامت تشریف لانا یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا جو حضرت ابراہیم کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ نور مصطفیٰ چلتا 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 آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا۔ حضور کے دادا کا نام کیا ہے؟ زور سے بولیں۔ عبد المطلب، یہ حضور کے دادا جان ہیں، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں حتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا۔ حتیم کعبہ، یہ آپ نے دیکھا ہوگا خانہ کعبہ کے قریب چھوٹی سی دیوار بنی ہوئی ہے، 5 فٹ کی غالباً دیوار ہے، گول دیوار ہے، تصویروں میں نظر آئی، اسے حتیم کہا جاتا ہے۔ آپ کے دادا فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں سویا ہوا تھا، جب آنکھ کھولی تو کیا دیکھتا ہوں، میری آنکھوں میں کسی نے سرما ڈال دیا ہے۔ آواز نہیں آئی آپ کی؟ سر پر کسی نے تیل لگا دیا ہے، اور میرا لباس تبدیل ہے، میرا لباس ایسا اجلا اجلا ستھرا ستھرا ہے جس طرح آدمی خوشی کے موقع پر پہنتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی نے خود سے تیل لگایا ہو، خود سے سرما لگایا ہو، لیکن یہ کس نے لگا دیا؟ میں نے تو نہیں لگایا تھا، یہ تیل یہ سرما لگایا کس نے ہے؟ کہتے میں پریشان ہو گیا، اپنے والد کے پاس گیا۔ حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم تھے، سارا واقعہ بتایا۔ حضرت ہاشم ان کو لے کر ایک کاہن کے پاس گئے، وہ کاہنوں کا دور تھا، اور جا کر ساری صورتحال بتائی۔ کاہن نے جب ساری باتیں سن لی تو کاہن کہنے لگا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کا نکاح کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ کے والد حضرت ہاشم نے حضرت عبد المطلب کا نکاح کر دیا، اور اس بات کی طرف نیک فعل اور نیک اشارہ تھا کہ نور مصطفیٰ جو حضرت آدم کی پیشانی سے چلا تھا، اب وہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا ہے، مکے والوں کی اگر بارشیں بند ہو جاتی، قحط پڑ جاتا، کھیتیاں سوکھ جاتی، جانور پیاس سے بل بلانے لگتے، تو حضرت عبد المطلب کو ہاتھ پکڑ کر مکہ مکرمہ کے پہاڑ پر لے جاتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو حضرت عبد المطلب کے پیشانی میں جو نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا، حضرت عبد المطلب کو سامنے بٹھا کر اس نور کے صدقے میں رب کائنات سے دعا کرتے تھے، میرے مولا جو نور عبد المطلب کی پیشانی میں چمک رہا ہے، اسی نور کا صدقہ ہم مکے والوں کو بارش عطا
عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نور مصطفیٰ کے صدقے میں ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور مکے والوں کو بارش عطا فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سن رہے پیچھے والے سن رہے اس طرف والے بھی سن رہے ہیں؟ دیکھیے ذرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نہیں تھے، آپ کی آمد سے پہلے ہی معجزات شروع ہو گئے تھے۔ حضور دنیا میں تو بعد میں تشریف لائے، لیکن آپ کی آمد سے پہلے ہی معجزات شروع ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اسی نور مصطفیٰ کے صدقے میں مکے والوں کو بارشیں دی جاتی تھیں۔ ایک واقعہ آپ نے سورہ فیل کی تفسیر میں پڑھا ہوگا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ ملک یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہا۔ ملک یمن میں کسی مسلمان نے یعنی مومن نے، اہل توحید نے، ان کا جو گرجا گھر تھا اس میں جا کر پاخانہ کر دیا تھا۔ تو یمن کا جو بادشاہ تھا ابرہا، اس کو اس بات پر بڑا غصہ آیا۔ وہ کہنے لگا تم نے یہ حرکت کری ہے، میں اس کا بدلہ لوں گا، اور بدلہ یہ لوں گا کہ میں مکہ مکرمہ جا کر تمہارے خانہ کعبہ کو معاذ اللہ گرا دوں گا، شہید کر دوں گا۔ یمن کا بادشاہ تھا۔ اب اس نے انسانوں کا لشکر تیار نہیں کیا اور نہ ہی گھوڑوں کا لشکر تیار کیا، اس نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا۔ اس کے پاس ہاتھی تھے اور ہاتھیوں کی فوج تھی، ہاتھیوں کا لشکر تھا۔ لشکر تیار کیا اور ملک یمن سے چلا اور سارا لشکر لے کر پھر وہ وادی محصر کی جگہ یعنی مکہ مکرمہ سے کچھ کلومیٹر قریب اس نے پڑاؤ کیا۔ مکے والوں کو پتہ چل گیا کہ کوئی آ رہا ہے جو ہمارا خانہ کعبہ ہم سے چھیننے جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آپ سورہ فیل کی تفسیر میں پڑھیں گے، سارا آپ کو نظر آئے گا، سارا موجود ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب موجود تھے۔ جب انہیں پتا چلا کہ ابرہا آ رہا ہے اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ رہا ہے، تو آپ سمجھ گئے تھے کہ یہ خانہ کعبہ کا کیا بگاڑے گا، یہ قریب پہنچے گا، اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا۔ آپ جان گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے مکے والوں کو ساتھ لیا اور کہا کہ یہ مکہ جو ہے شہر، اس وقت تو شہر بھی چھوٹا سا ہی تھا، تو ماشاءاللہ لاکھوں کی آبادی ہے، اور سارے مکے والوں کو لیا، فرمایا یہاں سے چلو، اللہ کا عذاب آنے والا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ اور سارے مکے والوں کو لے کر آپ ایک پہاڑ پر چلے گئے، پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ اب دیکھیے ذرا، اس پہاڑ پر جب آپ تشریف لے گئے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیشانی سے، آپ کے ماتھے سے ایک نور چمکتا ہے، خانہ کعبہ پر پہنچتا ہے اور اس کے شعاعیں خانہ کعبہ پر چمکتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہاں ہے؟ پہاڑ پر، خانہ کعبہ دور ہے، آپ کی پیشانی سے نور نکلا، چمکا کہاں؟ خانہ کعبہ پر۔ جب آپ نے دیکھ لیا کہ میرے پیشانی سے نور نکلا ہے، پھر آپ نے مکے والوں سے فرمایا اب کوئی ڈر نہیں ہے، یہ نکلنے والا نور بتا رہا ہے کوئی ہم سے ہمارے خانہ کعبہ کو چھین نہیں سکتا ہے، گرا نہیں سکتا ہے۔ اب پہاڑ سے اترو، مکے چلو، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت بھی آ گئی، اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں ہی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضرت عبد المطلب کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ پھر اس ابرہا نے کیا کیا؟ میں نے بتایا نا آپ کو کہ مکہ مکرمہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر اس نے اپنا لشکر روک لیا۔ پھر اس نے اپنا ایک شخص جو اس کا ایک وفد تھا، وزیر تھا، خادم تھا، حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ اللہ اکبر۔ وہ مکہ مکرمہ آیا، حضرت عبد المطلب سے ملا، اور آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب کو جب دیکھا تو جس طرح بے پانی کی مچھلی تڑپتی ہے، مچھلی کو پانی سے اگر باہر نکال لیا جائے جس طرح تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، ابرہا بادشاہ کا وہ وفد اور قاصد جب حضرت عبد المطلب کے پاس آیا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر تڑپنا شروع ہو گیا، تڑپتا تڑپتا نیچے گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ جب اسے ہوش آیا، ہوش میں آتے ہی آپ کے سامنے گرتا ہے، آپ کے قدموں میں جھکتا ہے اور کھڑے ہو کر سلام کرتا ہے،
کہتا ہے اے عبد المطلب آج جو تمہاری پیشانی میں نور دیکھ رہا ہوں اس نور سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ واقعی اللہ نے آپ کو قریش کا سردار بنا دیا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں جو نور دیکھا تھا وہ کوئی اور نور نہیں، نور مصطفیٰ تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر اس شخص نے کیا کیا کہ حضرت عبد المطلب کی جو اونٹ تھا وہ گھیر کر لے گیا، کئی اونٹ تھے جو ابرہہ بادشاہ کے پاس لے گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو اپنے اونٹ لینے کے لیے ابرہہ بادشاہ کے پاس آئے اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا کہ آپ میرے جو اونٹ ہیں وہ آپ کا بندہ بھگا کر لے کر آ گیا ہے تو میرے اونٹ مجھے واپس کیے جائیں۔ ابرہہ بادشاہ نے کہا کہ میں تمہارا خانہ کعبہ، تمہارا مرکز، اللہ کا گھر گرانے کے لیے آیا ہوں، تمہاری مسجد گرانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہیں اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے۔ بات تو بالکل صحیح تھی کہ وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، کہا تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہے اور تمہیں اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، ارشاد فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اپنے اونٹوں کی پرواہ کروں گا، جو بیت اللہ کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ بیت اللہ کا مالک تو اللہ ہے نا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا اس گھر کی حفاظت خود فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ابرہہ کے جو ہاتھی تھے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، ان ہاتھیوں میں سے ایک بہت بڑا ہاتھی تھا سفید رنگ کا، اور اس کی کمال بات یہ تھی کہ جتنے بھی ہاتھی تھے وہ سارے کے سارے ابرہہ کو سجدہ کرتے تھے، اپنی گردن نیچے کر کے اپنی سونڈ کو زمین پر رکھ دیتے تھے، مگر اس کے ہاتھیوں میں جو سفید رنگ کا ہاتھی تھا وہ ابرہہ کو سجدہ نہیں کرتا، اس کے آگے گردن نہیں جھکاتا تھا، اس کے آگے اپنی جو سونڈ ہے وہ نہیں بچھاتا تھا۔ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس تشریف لائے تو ابرہہ نے کہا کہ اس ہاتھی کو لایا جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہ کیا منظور ہوتا ہے، یعنی جس کی گردن کسی کے سامنے نہیں جھکتی، حقیقت یہ ہے کہ اس کی گردن اللہ رب العالمین کے آگے جھک جاتی ہے، یا تو اللہ کے آگے جھکتی ہے یا پھر اللہ کے نیک بندوں کے آگے جھکتی ہے۔ سفید ہاتھی کو لایا گیا، جب اس سفید ہاتھی نے حضرت عبد المطلب کو دیکھا وہ زمین پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح اونٹ بیٹھتا ہے، اپنی گردن کو نیچے جھکا دیا، سونڈ کو بچھا دیا اور سلام عرض کیا، کہا السلام علی النور الذی فی ظہورک یا عبد المطلب، اے عبد المطلب آج جو تمہاری پیٹھ کے اندر نور مصطفیٰ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، میں ہاتھی اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جانور بھی جانتے تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا نور کہاں رکھا ہے، جانور بھی جانتے تھے کہ نور مصطفیٰ کہاں کہاں چمک رہا ہے، کہاں کہاں دمک رہا ہے۔ یہ جانوروں کو اللہ نے ایسا علم عطا فرمایا ہے، مگر کوئی انسان ہو کر، مسلمان ہو کر، کلمہ پڑھ کر بھی اگر حضور کو نور نہ مانے، میں کہوں اس کی حیثیت تو جانوروں سے بھی پرے ہے۔ جانور جانتا ہے کہ اس کی پیٹھ کے اندر نور مصطفیٰ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے گا یہ ولادت سے پہلے کے کچھ واقعات ہیں، آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پر یہ بہت کم سنائے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، ان کو صرف ایک بیٹا تھا، صرف ایک بیٹا، یعنی اکلوتی اولاد۔ انسان کی بھی تمنا ہوتی ہے 2 بچے ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، اکلوتی اولاد تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ منت مانی، میرے مولا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا تو ان 10 میں سے ایک کو تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ کن کو؟ کن کو؟ بولے توجہ نہیں ہے، توجہ رکھے نا، اس طرح تو مزہ نہیں آئے گا۔ آپ جواب دیتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا آپ میرا بیان سن رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹا تھا، انہوں نے منت مانی تھی، میرے مولا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا 10 میں سے ایک کو تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ کس کو؟ زور سے بولیں۔
10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو, جانور کو نہیں, بکری مینڈھا بکری بھینس بیل گائے اونٹ نہیں, اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا قربان کر دوں گا. اب اللہ کی مشیت دیکھیے, اللہ کی مرضی دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا فرمائے. یعنی آسان لفظوں میں یوں کہیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 9 چچا عطا فرمائے. ایک تو حضرت عبداللہ ہیں جو حضور کے والد گرامی ہیں, اور آپ کے علاوہ آپ کے 9 چچا اور تھے. جب 10 بیٹے عطا فرما دیے تو ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ, جو آب زمزم کا کنواں ہے, اس کنویں میں کھدائی کر رہے تھے, صفائی کر رہے تھے. اچانک آواز آتی, آپ کی آنکھ لگ گئی, آواز آتی ہے, اے عبد المطلب کیا تم نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا اگر ہم تمہیں 10 بیٹے عطا فرمائیں گے تو ان 10 میں سے تم ایک کو ہماری راہ میں قربان کر دو گے؟ تو ہمارا حکم ہے قربانی کرو. حضرت عبد المطلب کی آنکھ کھلی تو آپ کو یاد آیا کہ ہاں میں نے کہا تو تھا قربانی کروں گا. مینڈھا لایا گیا اور فوراً ذبح کر دیا گیا. دوسری مرتبہ پھر سوئے, پھر خواب میں آپ کو بشارت ہوئی کہ تم نے کہا تھا قربانی کروں گا, یہ مینڈھے کی قربانی کی ہے, یہ نہیں, اس سے بڑی قربانی کرو. حضرت عبد المطلب کی پھر آنکھ کھلی تو آپ نے اونٹ منگوایا اور اونٹ کو نہر کر دیا. تیسری رات پھر سوئے تو پھر خواب میں آپ کو آواز آئی, کہا نہ مینڈھے کی قربانی چاہیے نہ اونٹ کی قربانی چاہیے, تم نے منت یہ مانگی تھی اگر 10 بیٹے دیے جائیں گے تو بیٹا ذبح کروں گا. نہ مینڈھے کی قربانی چاہیے نہ اونٹ کی قربانی چاہیے, چاہیے تو بیٹے کی قربانی چاہیے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کی آنکھ کھلی. توجہ ہے آپ کی, سن رہے بیان؟ سبحان اللہ. کہاں چل رہا ہوں کوئی بتائے گا؟ میں کہاں بیان کر رہا ہوں, بتائیں, کوئی بتائے. جی بیٹا آپ بتائیں. ایک بیٹے کو قربان کریں گے, 3 مرتبہ خواب آیا, میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے کی قربانی دو. سبحان اللہ. یہ دیکھیں, یہ ہوتی توجہ. اسی طرح آپ بھی توجہ رکھیں, بیان توجہ سے سنیں آپ. پہلی مرتبہ خواب آیا, حضرت عبد المطلب نے کیا ذبح کیا؟ مینڈھا. مینڈک نہیں, مینڈھا کیا بولیں گے بھیڑ. بھیڑ کا جو نر ہے وہ مینڈھا ہے, مینڈھا ذبح کیا. دوسری بار خواب آیا, اونٹ ذبح کیا. پھر آواز آئی, نہ مینڈھے کی قربانی چاہیے نہ اونٹ کی قربانی چاہیے, تم نے کہا تھا بیٹا ذبح کروں گا. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب پریشان ہو گئے. مجھے بتائیں, کیا کوئی باپ اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کر سکتا ہے؟ اولاد تو اولاد ہوتی ہے, اولاد کے لیے قربان بندہ قربانی دیتا ہے, خود قربان ہو جائے گا. اولاد تو کیا قربان کرے گا؟ پریشان ہوئے. اولاد نے جب آپ کو پریشان دیکھا تو کہا ابا جان کوئی پریشانی؟ ہاں پریشانی. سارا واقعہ بتایا. کہا کہ اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کون قربان ہونے کے لیے تیار ہے؟ حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں نے ہاتھ کھڑا کر لیا اور اس کے بابا جان ہم میں سے ہر ایک اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور دیکھیے ذرا اتفاق دیکھیے آپ, جب سب بیٹوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر ایک تیار ہے تو حضرت عبد المطلب نے کس کا ہاتھ پکڑا؟ انہی کا ہاتھ پکڑا جن کی اولاد میں ہمارے نبی موجود ہیں. حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو. چھری اٹھائی, ابھی لٹانا ہی چاہتے تھے قریش کے بڑے بڑے سردار. کیا کر رہے ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ اپنی اولاد کو ذبح کر رہے ہو. اللہ اکبر. کہا کہ ہاں کر رہا ہوں مگر مجبوری ہے, کیا کروں؟ پھر سارا واقعہ بتایا. کہا یہ ماجرا ہے. سردار قریش کے سردار کہنے لگے اگر آج آپ نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا یہ رسم جاری ہو جائے گی, رہتی دنیا تک لوگ اپنے بیٹوں کو قربان کریں گے. خدا را ایسا نہ کرو. کہا یہ بات تو ہے, پھر کیا کریں؟ کہا ایسا کرتے ہیں, ایک عورت ہے کاہنہ, اس کے پاس چلتے ہیں, اس سے مشورہ لیتے ہیں, اس کے پاس کتاب کا علم ہے. کہا ٹھیک ہے. اس عورت کے پاس گئے. حضرت عبد المطلب بھی ہیں اور کفارے سردار قریش بھی ہیں, مکہ مکرمہ کے سردار. سارا ماجرا بتایا. وہ عورت کہنے لگی مجھے یہ بتاؤ خون کے بدلے میں تم کتنے جانور دیتے ہو؟ یعنی اگر کسی کا مرڈر ہو جائے, قتل ہو جائے, جو دیت دی جاتی ہے تم اس کے بدلے میں کتنے جانور دیتے ہو؟ کہا 10 اونٹ. کہا ٹھیک ہے, اب ایک کام کرو ذرا,
दो पर्चियां लो, एक पर्ची पर लिखो 10 ऊंट और दूसरी पर्ची पर लिखो अब्दुल्ला, और पर्चियां डाल दो। फिर कुरानदाजी करो। अगर तो ऊंटों वाली पर्ची निकल आए, ऊंटों को नहर कर दो, आपका बेटा अब्दुल्ला बच जाएगा। और अगर अब्दुल्ला के नाम की पर्ची निकल आए, इसका मतलब यह कि अब्दुल्ला को ज़बह करना है। फिर इस तरह करना, एक पर्ची पर लिखना 20 ऊंट और दूसरी पर लिखना अब्दुल्ला, फिर पर्ची उठाना। अगर फिर भी अब्दुल्ला निकले, फिर एक और पर्ची लिखना, उस पर लिखना 30 ऊंट और दूसरे पर लिखना अब्दुल्ला। यूं करते जाना, करते जाना, करते जाना, जब तक के ऊंटों की पर्ची ना निकल आए। अल्लाहु अकबर। एक पर्ची पर लिखा गया 10 ऊंट, दूसरे पर अब्दुल्ला लिखा गया। ऊंटों की पर्ची नहीं, हजरत अब्दुल्ला की पर्ची निकली। फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, हत्ता के 90 ऊंटों की पर्ची डाली गई। फिर भी हजरत अब्दुल्ला की पर्ची निकलती है और फिर 100 ऊंटों की पर्ची डाली गई और फिर कुरानदाजी की गई, फिर ऊंट की पर्ची निकल आती है। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो 100 ऊंट अल्लाह की राह में ज़बह किए और अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को बचा लिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अना इब्नु ज़बीहैन, मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ। और 2 ज़बीह कौन है? एक तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको ज़बह करने के लिए कहा दिया था, और दूसरे हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लिटाया था। फरमाया मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, लेकिन अल्लाह ने दोनों ज़बीहों को बचा लिया, उनके बदले में मेंढे और ऊंट की कुर्बानी दे दी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब नूर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पेट में आता है, हजरत आमिना कहती हैं कि 9 महीने तक मेरा बेटा मेरे पेट में रहा, ना मुझे झटके लगे, ना मुझे दर्द हुआ, ना मेरा पेट भारी हुआ, मुझे यूं महसूस ही नहीं हुआ कि मेरे पेट में कुछ है। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला का अपने महबूब से प्यार देखिए कि जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, पूरे साल मक्के में जितने बच्चे पैदा हुए वो सब के सब अल्लाह ने बेटे अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जब हजरत अम्मा हलीमा, दाई हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर में लेकर आती है, पहली रात गुजरती है, आपके जो गांव की दीगर खवातीन थी वो आपके पास हाजिर होती है और कहती है, ए हलीमा क्या माजरा है? वैसे तो तुम्हारे घर का चिराग रातों में बुझ जाया करता है, मगर आज सारी रात तुम्हारे घर का चिराग जलता रहा। खैर तो थी, कोई मजबूरी, कोई बीमारी, कोई मुश्किल तो नहीं थी। अल्लाहु अकबर। हजरत अम्मा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, जिसको तुम चिराग की रोशनी कह रही हो वो चिराग नहीं था, अरे वो मेरी गोद में चांद जैसा बेटा था। अल्लाह ने उसके चेहरे से ऐसा नूर रखा है, उसके चेहरे से सारा नूर निकलता है और मेरा घर रोशन हो जाता है। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन के आलम में है और झूले के अंदर आपको डाल दिया जाता। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हजरत जिब्रील को भेजते और हजरत जिब्रील अमीन हाजिर होते और हाजिर होकर हुजूर को झूला झुलाया करते थे। मुझे बताओ, जिस नबी की शान ये हो कि जिसका झूला फरिश्तों का सरदार झुला रहा हो, उस खुद नबी की शान क्या होगी। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने के आलम में बतकाज़े बशरियत अगर कभी रोने भी लगते थे और नजर आसमान पर पड़ती थी तो आसमान का चांद आपको हिल हिल कर आपका दिल बहलाया करता था। और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरफ उंगली उठाते थे चांद उसी तरफ झुक जाया करता था। गोया कि एक बच्चा जब छोटा होता है वो खिलौनों से खेलता है, मगर मेरे मुस्तफ़ा का जो खिलौना था वो आसमान का चांद था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपकी जो रज़ाई बहन थी उनका नाम था हजरत शीमा। हजरत दाई हलीमा कभी भी आपको अकेला घर से बाहर निकलना नहीं देती थी, लेकिन एक दफा आपकी बहन
حضرت شیما آپ کو لے گئی اور واپس آ کر کہتی ہیں اما جان یہ جو میرا بھائی ہے نا آج میں نے بڑی عجیب بات دیکھی ہے. اما بھائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے تو یہ دیکھا ہے کہ جہاں میرا بھائی جاتا تھا اس کے اوپر بادل کا ٹکڑا بھی جاتا تھا. میرا بھائی چلتا تھا تو بادل کا ٹکڑا بھی چلتا تھا. میرا بھائی رک جاتا تھا تو بادل کا ٹکڑا بھی رک جاتا تھا. غرض یہ کہ میرے بھائی کو کسی سائبان کی، کسی سائے کی، کسی چھتری کی ضرورت نہ پڑی. میں جب سے بھائی کے ساتھ ہوں میں نے بھائی کا سایہ نہیں دیکھا ہے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ ہی نہیں بنایا تھا. آج تک کائنات کے اندر جتنے انسان آئے ہیں اور جتنے موجود ہیں، جتنے آئیں گے، ہر چیز کا، ہر انسان کا سایہ ہے، مگر جیسے میرے سرکار ہے ویسا نہیں کوئی. اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا ہے تو بے سایہ بنایا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں سایہ اس لیے نہیں تھا، اگر حضور کا سایہ ہوتا اور اس سائے پر کسی کافر کا قدم پڑ جاتا تو یہ گستاخی اللہ رب العالمین کو گوارا نہ ہوتے. اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کا سایہ ہی نہیں بنایا تھا. اللہ اکبر. اس نبی کی کیسی شانیں ہیں، اس نبی کا کیسا مقام ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے دانت مبارک میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ تھا، تھوڑا تھوڑا خلا تھا، اور ہم دیکھتے تھے کہ جب گفتگو فرماتے تھے تو دوران گفتگو آپ کے دانتوں کی کھڑکیوں سے ہمیں نور نکلتا ہوا نظر آتا تھا. جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور نور نہیں ہے تو قرآن کی آیت پڑھیں اور حدیث سے پڑھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نور تو ہیں مگر نور حسی نہیں ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں جو نور حضور کے دانتوں سے نکلتا تھا وہ ہمیں نکلتا ہوا نظر آتا تھا. یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو نور حسی بھی عطا فرمایا ہے، نور معنوی بھی عطا فرمایا ہے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سحری کا وقت ہمیں کپڑے سی رہی تھی، چراغ بجھ جاتا ہے، میرے ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے. اندھیرے کے عالم میں اتنی باریک سوئی، اور وہ بھی مٹی کے کچے فرش سے ڈھونڈنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. اندھیرا ہو کچھ نظر نہیں آتا، کہتی سوئی گر گئی، چراغ بجھ گیا. اتنے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے آتے ہیں. آپ کے چہرے سے ایسا نور نکلتا ہے، کمرہ روشن ہو جاتا ہے، مجھے سوئی مل جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور کا عالم تھا. آخری بات یہاں پر عرض کرنے لگا ہوں، بڑی خوبصورت بات ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لائے، گھر کے باہر سے. جسے خواتین اندر ہوتی ہیں، جانے والا باہر جاتا ہے کام سے یا نماز پڑھنے کسی بھی کام کے لیے، یہ تو باہر سے تشریف لائے. بارش ہو رہی تھی مگر حضور کے کپڑوں پر بارش کا نشان نہ تھا. سبحان اللہ تو بولو. تھک گئے آپ ہے نا. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور باہر سے تشریف لائے، بارش ہو رہی تھی، کپڑوں پر پانی کا نشان نہ تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ چاروں طرف تو بارش ہو رہی ہے، بارش آپ کے کپڑوں پر گری تو نہیں، ایک قطرے کا نشان نظر نہیں آ رہا. حضور فرماتے عائشہ یہ تو بتاؤ تم نے پہنا کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ باہر گئے، آپ کا تہبند رکھا تھا، میں نے سوچا کہ نبی کا تہبند ہے، برکت لینے کے لیے اوڑھ لیتی ہوں. یا رسول اللہ آپ کا تہبند برکت کے لیے اپنے جسم پر باندھ لیا ہے. حضور فرماتے ہیں عائشہ جو بارش تم دیکھ رہی ہو یہ آسمان کی بارش نہیں ہے. بولو تو صحیح یار. آپ کی ٹھنڈک دیکھ کر میں ٹھنڈا ہو گیا ہوں. دسمبر نہیں آیا ابھی ہے جی. حضور نے فرمایا کہ
جو بارش تم دیکھ رہی ہو یہ آسمان کی بارش نہیں، یہ بادلوں اور پانی کی بارش نہیں۔ اے عائشہ بات یہ ہے تم نے ہمارے تہبند کو پہنا ہے، رب کائنات جل وعلا نے تمہاری آنکھوں سے ظاہر کے پردے ہٹا دیے، یہ بارش جو نظر آ رہی ہے یہ نور کی بارش ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تہبند جو نبی کے جسم سے لگ جائے، جب بندہ اس کو پہنے اس کا عالم یہ ہو کہ ظاہر کے پردے ہٹ جاتے ہیں، باطن میں کیا کیا نظر آتا ہے مجھے بتاؤ، خود میرے مصطفیٰ کو کیا کیا نظر آتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور حضور کی شان، حضور کا مقام، حضور کا ذکر تو خدا کی قسم نہ ختم ہوا ہے، نہ ختم ہو سکتا ہے، نہ مٹا ہے، نہ مٹ سکتا ہے، نہ کوئی مٹا سکتا ہے، اس لیے کہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹائے سے گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا نا کہ تم حضور کا میلاد مناتے ہو، ہم بھی دیکھتے ہیں کب تک مناتے ہو، کب تک مناؤ گے سنو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کب تک منائیں گے؟ فرمایا حشر تک، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں دشمن، جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا سنائیں گے، بلکہ جب دم نکل جائے گا تب بھی سنائیں گے۔ آپ کہیں گے دم ہی نکل گیا پھر کیسے سنائیں گے؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے، جب دم ہی نکل گیا پھر کیسے سنائیں گے؟ اس کا جواب خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی سے سنیے، وہ کہتے ہیں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ انشاءاللہ سنیوں کے لاشوں سے بھی درود سلام کی صدائیں آئیں گی انشاءاللہ، قبر کے اندر اور حشر کے اندر۔ اور حشر تو ہے محبوب کا مقام محمود ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، وہ کہتے ہیں کہ میدان محشر جو ہوگا حساب کتاب کا دن ہوگا، جزا و سزا کا دن ہوگا، یہ کیوں ہوگا، کس لیے ہوگا؟ تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے بھائی جان ہیں وہ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، جو بزم محشر سجائی جائے گی نا، منعقد ہوگی، وہ کیوں ہوگی؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ محشر کا جو میدان سجے گا وہ بھی اس لیے سجے گا کہ محبوب کی جو شان ہے نا، شان محبوبی دیکھی تو صحابہ نے تھی، لیکن قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر اور قیامت تک جتنے انسان آئے وہ سب کے سب حضور کی شان دیکھیں گے۔ کبھی مقام محمود پہ دیکھیں گے، کبھی پل صراط پر دیکھیں گے، کبھی میزان عمل میں دیکھیں گے، کبھی حوض کوثر پر دیکھیں گے، کبھی مقام محمود مقام شفاعت میں دیکھیں گے، کبھی لواء الحمد حضور کے جھنڈے تلے دیکھیں گے۔ اس دن کہ جس دن میں کسی بھی نبی اور رسول کی سفارش کام نہ آئے گی، لوگ گھومتے پھرتے حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے آج کسی اور کے پاس جاؤ، لوگ کہیں گے ہم کس کے پاس جائیں؟ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے آج ان کے پاس جاؤ جن کو اللہ نے سب سے آخری نبی بنایا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے آخری نبی بنایا ہے، حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تبھی ہوگا جب ہم کام بھی اچھے کریں، فقط امیدیں ترغیبیں دلا کر آدمی نمازیں بھی چھوڑ دے، حلال کھانا بھی چھوڑ دے، سارے اچھے کام بھی چھوڑ دے، سود لیتا رہے، رشوت لیتا رہے، حرام کا کھاتا رہے، اور 10 15 ایک مہینہ ہو جائے مسجد کا منہ نہ دیکھے، رمضان کے روزے نہ رکھے، سارا سال گزر جائے قرآن کھول کر نہ دیکھے، ماں باپ کی نافرمانی کرے، بد اخلاقی کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، مسلمانوں کو دھوکہ دے، گالیاں دے، بدتمیزی کرے،
قتل و غارت کرے, لوٹ مار کرے, رشوت لے, شرابیں پیے, سارے حرام کام کرتا رہے, اور وہ کہے گا مقام محمود میں حضور قیامت کے دن میری شفاعت فرمائیں گے, تو حرام کھانے والے کی شفاعت نہیں ہوگی, نمازیں چھوڑنے والے کی شفاعت نہیں ہوگی. جو حضور کا میلاد منائے اور نمازیں بھی چھوڑے وہ کیسا میلاد منانے والا ہے؟ جو حضور کا میلاد بھی منائے اور شراب بھی پیے, حضور کا میلاد بھی منائے اور رشوت بھی لے, حضور کا میلاد منائے اور گالی بھی لے. ارے جس منہ سے ہم حضور کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں کہ آقا کی آمد مرحبا, کیا اس منہ سے گالی بھی دیں گے؟ نہیں. عاشق جو ہوتا ہے وہ تو زبان سے درود و سلام کے گجرے پڑھتا ہے. عاشق جو ہوتا ہے وہ تو اپنی زبان سے حضور کی نعتیں پڑھتا ہے. عاشق جو ہوتا ہے وہ منہ سے قرآن پڑھتا ہے, حدیث پڑھتا ہے, وہ گالیاں نہیں دیتا, وہ شرابیں نہیں پیتا, وہ حرام نہیں کھاتا, وہ رشوت نہیں لیتا, وہ اپنی زندگی کو اسی طرح گزارتا ہے جس طرح میرے محبوب نے بتایا ہے, سنت کے مطابق گزارتا ہے. تو اس لیے آئیے ہم سب مل کر نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ, 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ, حلال روزی کھائیں گے انشاءاللہ, حسن اخلاق سے پیش آئیں گے انشاءاللہ, ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے پیارے پیارے خوبصورت مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. جس طرح آپ آج دعوت اسلامی کے مدنی آج اجتماع میلاد کے اندر آئے, ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہے فیضان مدینہ کے اندر ہوتا ہے, آئیں گے آپ سب تھوڑی زور سے, ہر ہفتے بھی آیا کریں. جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے دن میں 3 مرتبہ خوراک کی ضرورت ہے نا, وہ صبح ناشتہ بھی کرتا ہے, دوپہر کو کھانا بھی کھاتا ہے, رات کو بھی کھانا بھی کھاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر ہمیں چائے بھی 3 4 6 بار چاہیے, کولڈ ڈرنک بھی چاہیے, اور پھر وہ جو پان گٹکا مین پوڑی معاذ اللہ جس کی ہمیں لت پڑی ہوئی, عادت پڑی ہوئی, یہ بھی ہمیں چاہیے. حالانکہ یہ انسان کی خوراک نہیں ہے, نقصان دہ چیزیں ہیں, ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. تو جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے روٹی کی ضرورت ہے, اسی طرح ہماری روح کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی ضرورت ہے. جو روح کی غذا ہے نا, موسیقی نہیں ہے. یہ کسی نے غلطی سے کان میں ہمارے ڈال دیا کہ موسیقی روح کی غذا, موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. مسلمان کی روح کی غذا اللہ کا فرمان ہے, اللہ کی یاد ہے, اللہ کا ذکر ہے, محبوب کا ذکر ہے. یاد رکھیے گا, جو مسلمان کی روح ہے وہ اسی چیز سے تازہ رہے گی. تو اس لیے ہر ہفتے اگر ہم اجتماع میں آتے رہیں گے, ذکر الہی, ذکر رسول سنتے رہیں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, دعائیں کریں گے اور بیان سنیں گے, سنتیں سیکھیں گے, تو انشاءاللہ ہمارا قلب بھی روشن ہوگا, ہمارا باطن بھی روشن ہوگا, فکر آخرت بھی ہوگی. جس طرح آدمی دنیا کے اندر اپنا گھر بناتا ہے نا, اچھی سے اچھی ٹائل, اچھے سے اچھا ماربل, اچھے سے اچھا پتھر, کلر, فائر سیلنگ, بہترین قسم کی ڈیکوریشن آدمی کرتا ہے اپنے گھر کو بنانے کے لیے, اور کروڑوں روپے کے بنگلے تیار کرتا ہے. یاد رکھیے گا, ایک گھر ہمارا قبر میں بھی ہے, ایک گھر ہمارا آخرت میں بھی ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے قبر کو جنت کا باغ بنا لیں یا جہنم کا گڑھا بنا لیں, ہمارے اوپر ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا کہ قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا ہے. اچھے اعمال کریں گے انشاءاللہ ہماری قبر بھی جنت کا باغ بن جائے گی, اور قبر جنت کا باغ بنے گی تو انشاءاللہ قیامت کے دن, بلکہ قیامت کے بعد انشاءاللہ محبوب کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے, اور انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے آقا کے پڑوس میں جائیں گے انشاءاللہ. تو اپنے آپ کو نیک بنائیں, 5 نمازوں کی نیت کریں, اپنے آپ کو حرام سے بچائیں, جھوٹ سے بچائیں, غلط کاموں سے بچائیں, غلط صحبت سے بچائیں, بری جگہوں سے بچائیں, اور اللہ کرے کہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو, نہ ہمارے ذمے اللہ کا حق باقی ہو, نہ ہمارے ذمے بندوں کا حق باقی ہو, اور ہم دنیا سے شان سے جائیں کہ کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں اور محبوب کا دیدار کرتے ہوئے جائیں. اللہ کریم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.